آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر چین کی جو اعلیٰ حکمت عملی ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ جی مطلب ماؤ سے لے کر آپ دیکھیں شی جن پنگ تک یہ جو رہنما رہے ہیں انہوں نے دنیا کو کیسے دیکھا اور اپنی ریاست کو کیسے آپ کہہ لیں محفوظ رکھا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بات بار بار آتی ہے کہ چین کو ہمیشہ سے ایک نازک وجود سمجھا گیا، اچھا۔ اور اس کو محفوظ رکھنا یہی سب سے اہم مقصد تھا۔ یہ جو عدم تحفظ کا احساس ہے نا، یہ ہر دور میں نظر آتا ہے، چاہے حالات بظاہر ٹھیک بھی ہوں۔ یہ دلچسپ ہے کہ یہ احساس اتنا مستقل رہا، تو ماؤ کے دور میں یہ کیسے نظر آیا؟ وہ جو گوریلا جنگ کے تجربات تھے کیا وہ صرف فوجی تھے یا ریاست بنانے میں بھی کام آئے؟ نہیں، وہ صرف فوجی حکمت عملی سے بہت آگے کی بات تھی۔ جیسے مواد میں ذکر ہے، وہ گوریلا جنگ کے اصول تھے نا، لچک دکھانا، حرکت میں رہنا، دشمن کو تھکا دینا، یہ چیزیں تو ریاست کے بالکل ابتدائی ڈھانچے میں رچ بس گئیں۔ ماؤ نظریاتی تو تھے مگر کافی عملیت پسند بھی تھے۔ کسانوں کی حمایت لینا یا وہ نئی جمہوری معیشت اپنانا، جی جو فوراً سوشلزم نہیں تھا بلکہ ایک ملی جلی معیشت تھی، یہ سب ریاست کو اس نازک وجود کو مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ اور وہ کوریا جنگ یا تائیوان کا مسئلہ؟ وہ بھی اسی کا حصہ تھا۔ مطلب سرحدیں بنانا، انہیں محفوظ کرنا، ریاست کو بچانا اولین مقصد تھا۔ اچھا، تو ماؤ کے بعد پھر آئے ڈینگ شاؤپنگ، جن کا نعرہ تھا حقائق سے سچائی کی تلاش۔ مواد کیسے بتاتا ہے کہ انہوں نے معیشت کو قومی سلامتی سے کیوں جوڑا؟ یہ صرف پیسے کی بات تھی یا کوئی گہری چال تھی؟ دیکھیں، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ ڈینگ کا یہ قدم، جو ماؤ کی سخت نظریاتی پالیسیاں تھی نا، ان کی وجہ سے جو کمزوریاں آئی تھیں، ان کا ایک طرح سے جواب تھا۔ اچھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی معاشی ترقی کے بغیر چین غیر محفوظ رہے گا، یہ تو بقا کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے صرف معیشت نہیں کھولی بلکہ اس وقت جو امریکہ اور سوویت یونین کی کشمکش تھی اس کو بھی بڑی ہوشیاری سے استعمال کیا۔ یعنی پاور بیلنس کو استعمال کیا۔ جی ہاں، اور تیانمن والا جو واقعہ ہے اس کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ریاست کا استحکام اور اصلاحات کا جاری رہنا وہ سب سے اہم تھا۔ صحیح۔ تو پھر جیانگ زیمن اور ہو جن تاؤ نے کیا ڈینگ کا راستہ ہی اپنایا یا کچھ فرق تھا، خاص طور پر جب چین دنیا میں زیادہ سامنے آ رہا تھا، WTO میں شمولیت وغیرہ؟ راستہ تو وہی تھا، لیکن نئے چیلنجز بھی آ گئے تھے، جیسے کرپشن بڑھ رہی تھی، امیر غریب کا فرق زیادہ ہو رہا تھا۔ جی۔ تو انہوں نے ان مسئلوں سے نمٹنے کی کوشش کی۔ اور ایک اہم بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ فوجی حکمت عملی میں تبدیلی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جو پہلی خلیجی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد ٹیکنالوجی کی اہمیت سمجھ میں آئی، تو جیانگ نے فعال دفاع یا ایکٹیو ڈیفنس کی بات کی۔ ایکٹیو ڈیفنس یعنی اپنی سرحدوں سے تھوڑا آگے تک دفاع کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، لیکن مقصد عالمی تسلط نہیں تھا اور نہ ہی معیشت پر زیادہ بوجھ ڈالنا تھا۔ اچھا، محتاط انداز میں۔ بالکل۔ WTO میں جانا یا افریقی ملکوں سے تعلقات بڑھانا، یہ سب عالمی اثر و رسوخ بڑھانے کی محتاط کوششیں تھیں۔ اب آتے ہیں شی جن پنگ پر۔ کہا جاتا ہے ان کے دور میں قومی سلامتی پر زور بہت ہی زیادہ ہے، یہ پچھلوں سے کیسے مختلف ہے؟ شی کے دور میں، جیسا کہ مواد بتا رہا ہے، قومی سلامتی کا جو تصور ہے نا، وہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ وسیع؟ کس طرح؟ یہ صرف فوج یا سرحدوں کی بات نہیں رہی، اب اس میں معیشت، ماحول، کلچر، انفارمیشن سب کچھ شامل ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے وہ قومی سلامتی کونسل بنائی جس کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ پھر وہ کرپشن کے خلاف مہم، پارٹی کو مضبوط کرنا، اپنی ذاتی حیثیت کو بھی، جیسے وہ شی جن پنگ سوچ آئین میں شامل کروائی۔ جی سنا ہے۔ یہ سب ریاست اور پارٹی کا کنٹرول پکا کرنے کے لیے ہے۔ اور وہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ یا امریکہ کے ساتھ زیادہ سخت رویہ، ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے۔ یہ سب اسی بڑے سیکیورٹی تصور کا حصہ ہے جس میں وہ چین کو دنیا کے لیے ایک متبادل ماڈل کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لیڈر بدلے، طریقے بدلے، کبھی گوریلا جنگ، کبھی معیشت پر زور، کبھی دنیا سے جڑنا، اور اب اثر و رسوخ بڑھانا، لیکن وہ جو بنیادی مقصد تھا ریاست کو بچانا، وہ وہیں کا وہیں رہا۔ شاید وہ شروع والا عدم تحفظ کا احساس ہی جڑ ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ ذرائع آخر میں ایک بہت اہم سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ کیا سوال؟
سوال یہ ہے کہ کیا یہ روایتی حکمت عملی جو زیادہ تر جغرافیائی اور سیاسی تحفظ پر توجہ دیتی ہے، آج کے جو نئے چیلنجز ہیں جیسے ماحولیاتی تبدیلی ہے، عالمی معیشت کی غیر یقینی صورتحال ہے، ملک کے اندر سماجی مسائل ہیں، کیا ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور ایک اور نقطہ بھی ہے کہ تائیوان جیسے جو معاملات ہیں ان پر جو جذباتی وابستگی ہے وہ کہیں موضوعی یعنی ٹھنڈے دماغ سے کی گئی اسٹریٹجک پلاننگ پر حاوی تو نہیں ہو رہی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آگے غور کرنا ہوگا۔